کیا آپ کو اکثر تھکن محسوس ہوتی ہے؟ پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، وزن کم نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ صرف روٹین ویکنس ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا لیور خاموشی سے ڈیمیج ہو رہا ہو؟ ہیلو یوٹیوب فیملی، آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کل یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آج کل بہت سے لوگوں کو ایک ایسی بیماری ہو رہی ہے جو شروع میں بالکل خاموش رہتی ہے اور اس بیماری کا نام ہے فیٹی لیور۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سالوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے لیور میں چربی جمع ہو رہی ہے، اور اگر وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ سمپل فیٹی لیور لیور انفلیمیشن، فیبروسس، کریوسس اور حتیٰ کہ لیور فیلئر تک جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، کون سے لوگ سب سے زیادہ رسک میں ہیں، گھر میں اس کو کیسے ریورس کریں، اس کے لیے کون سی ایکسرسائزز ہیں، کیا کھانا چاہیے اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ انفارمیشن آپ کی صحت بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو فیٹی لیور کے لیے ڈائٹ پلان چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فیٹی لیور ہوتا کیا ہے۔ ہمارے جگر یعنی لیور کا کام ہوتا ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرنا، کھانے کو انرجی میں کنورٹ کرنا، وائٹامنس سٹور کرنا اور ہارمونز کو بیلنس کرنا۔ لیکن جب لیورز کے سیل کے اندر ایکسٹرا فیٹ جمع ہونے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز۔ نارملی لیور میں تھوڑی بہت چربی ہوتی ہے، لیکن جب یہ چربی 5 سے 10% سے زیادہ ہو جائے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ فیٹی لیور کی 2 مین ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ہے الکوہولک فیٹی لیور۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو الکوہل یعنی کہ شراب زیادہ یوز کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ ہے نان الکوہولک فیٹی لیور۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو الکوہل نہیں پیتے لیکن اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہوتی ہے، ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے، ان ہیلدی ڈائٹ لینے کی وجہ سے ان کے لیور میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ اسی ٹائپ کا شکار ہیں۔ فیٹی لیور کا ڈینجرس پوائنٹ یہ ہے کہ شروع میں اس کے کوئی آبویس سمٹمز نہیں ہوتے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ سمٹمز نظر آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہر وقت تھکن، آپ کو بنا کام کے بھی ٹائرڈنس محسوس ہوتی ہے، رائٹ سائڈ پیٹ میں درد ہونے جیسے کہ پسلیوں کے نیچے ہلکا سا پین ہونا یا ہیوینس فیل ہونا۔ نمبر 3 ہے پیٹ پھولنا، گیس اور بلوٹنگ زیادہ ہونے لگتی ہے، بھوک کم لگنا، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، وزن بڑھنا، اسپیشلی ٹمی فیٹ ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکن ڈل ہوتی ہے، چہرہ بے جان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے کنسنٹریشن ویک ہو جانا، دماغ دھندلا لگنا، ہر ٹائم برین فوگ والی حالت میں رہنا۔ اگر ڈیزیز ایڈوانس ہو جائے تو سکن پیلی، آنکھیں پیلی، پیروں میں سوجن، سیویئر ویکنس ہو جاتی ہے اور یہ ڈینجرس سائنس ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے، اس کے کازز کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے زیادہ میٹھا کھانا، شوگر اور سافٹ ڈرنکس لیور میں فیٹ بناتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے فاسٹ فوڈ کھانے جیسے کہ برگر، پیزا، فرائز، بیکری آئٹمز وغیرہ۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اوبیسٹی، اسپیشلی بیلی فیٹ۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز، انسولین ریزسٹنس لیور کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول بھی ایک ریزن ہے۔ ایکسرسائز کی کمی، بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ریپڈ ویٹ لاس،
اچانک سے جو لوگ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی لیور کو افیکٹ کرتی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے میڈیسنز۔ کچھ میڈیسنز بھی فیٹی لیور کا کاز بن سکتی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ رسک میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اوور ویٹ لوگ، ڈائبیٹک پیشنٹس، ہائی بی پی پیشنٹس، پی سی او ایس والی وومن، زیادہ سٹنگ جاب والے اور ان ہیلدی کھانا کھانے والے لوگ۔ ڈاکٹر فیٹی لیور ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ ہو گئے، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی، لیور فنکشن ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، یہ سارے کامن ٹیسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ فائبروسکین ہوتا ہے جو لیور کی سٹفنس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایم آر آئی یا بایوپسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف سیویئر کیسز میں۔ سب سے امپورٹنٹ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیٹی لیور ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ اکثر کیسز میں فیٹی لیور ریورس ہو سکتا ہے اگر لائف سٹائل ٹائم پر چینج کر لی جائے۔ لیور باڈی کا ایک ایسا آرگن ہے جو خود کو ریپیئر کر سکتا ہے، لیکن صرف ارلی سٹیج میں یہ پاسبل ہے۔ فیٹی لیور کی کوئی میجک ٹیبلٹ نہیں ہوتی۔ مین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لائف سٹائل چینج ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ویٹ لاس۔ 5 سے 10% ویٹ کم کرنا بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نو ٹو شوگر، میٹھا کم کرنا یا بالکل ختم کر دینا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے پروسیسڈ فوڈ ایوائڈ کرنا، جنک فوڈ کم کر دیں یا ختم کر دیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے ڈیلی واک، روز چلنا، لائٹ ایکسرسائز کرنا۔ ففتھ پوائنٹ ہے ڈائبٹیز کنٹرول، یعنی کہ شوگر کو کنٹرول کرنا۔ اور 6 پوائنٹ ہے کولیسٹرول کنٹرول کرنا، آئل اور فرائیڈ فوڈ کم کر دینا۔ ڈاکٹرز کچھ سپلیمنٹس ریکمینڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وٹامن ای، اومیگا 3، انسولین ریزسٹنس میڈیسنز، لیکن بنا ڈاکٹر کے یوز نہ کریں۔ آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بیسٹ فوڈز جو کھانے چاہیے وہ ہیں گرین ویجیٹیبلز، جیسے کہ پالک، بروکلی، سیلڈ، کریلا وغیرہ۔ فروٹس میں دیکھا جائے تو ایپل، بیریز، پپایا۔ پروٹین کے لیے آپ لوگ ایگ لے سکتے ہیں، فش کھا سکتے ہیں، چکن کھا سکتے ہیں اور دال کو کھا سکتے ہیں۔ ہیلدی فیٹس میں اولیو آئل، نٹس اور سیڈز۔ ڈرنکس میں گرین ٹی، بلیک کافی وداؤٹ شوگر اور زیادہ سے زیادہ پانی۔ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ شوگر، کولڈ ڈرنکس، وائٹ بریڈ، بیکری آئٹمز، فرائیڈ فوڈ، چپس، سویٹس اور فاسٹ فوڈ۔ ایکسرسائز لیور فیٹ کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے برسک واک کریں، یعنی کہ روزانہ 30 سے 35 منٹ یا 40 منٹ تیز تیز چلیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے سائیکلنگ کریں۔ سائیکلنگ بہت جلدی فیٹ برن کرتی ہے۔ 3 پوائنٹ ہے سوئمنگ، ایک فل باڈی ایکسرسائز ہے۔ 4 لائٹ جاگنگ ضرور کریں اگر ہیلتھ الاؤ کرے۔ 5 پوائنٹ ہے اسٹرینتھ ٹریننگ، ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ لازمی کریں۔ مسلز امپروو ہوں گے تو انسولین ریزسٹنس کم ہوگی۔ کچھ نیچرل چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں۔ صبح کے ٹائم لیمن واٹر پینا، گرین ٹی 1 یا 2 کپس پینا دن میں، کافی ماڈریٹ اماؤنٹ میں پی سکتے ہیں، زیادہ کافی پینا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہلدی اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے، اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن نیچرل کا مطلب میڈیسن ریپلیسمنٹ نہیں ہے، میڈیسن آپ نے لازمی لینی ہے۔ اگر آپ کو رائٹ سائڈ پر پین ہے، سیویئر فیٹیگ محسوس ہو رہی ہے، سکن یلو ہو گئی ہے یا باڈی پہ سویلنگ ہو گئی ہے یا بھوک بالکل ختم ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں۔ فیٹی لیور سے بچنے کے لیے ہیلدی ویٹ، لیس شوگر، نو جنک فوڈ، ڈیلی ایکسرسائز، انف سلیپ، سٹریس کنٹرول، ایئرلی لیور چیک اپ ضرور کروائیں۔ فیٹی لیور ایک خاموش بیماری ہے جو بنا سمٹمز کے باڈی کو ڈیمیج کر سکتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے
کہ اگر آپ وقت پر لائف سٹائل چینج کر لیں تو اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔